وبسملا ومحمدلا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے۔ کفار مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے۔ اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے۔ حمد و ثنا کے بعد زینت مسند صدارت عدل و انصاف کی کرسی پر فائز جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس حال میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے نسل نو دین سے دور کیوں، اسباب، وجوہات اور تدارک۔ صدر علی وقار انسان نائب خدا بندے کریم ہے، اسے ارض و سماوات کا دھولا بنا کر فرش خاکی پر اتار دیا گیا۔ نقش گر کائنات نے اپنی نشان آیت جامدہ کو جملہ صفات سے مزین فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ اسے راسخ ذہن تو جوان جذبوں سے معمور دل مضطرب اور توانا جسم عطا فرما کر اسے آنے والے زمانے کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں کی بے نظیر مثال بنا دی۔ 100,000 اوصاف کے حامل انسان کو نادر، متنوع، عظیم النظیر اور دیگر مخلوقات جہاں سے الگ تھلگ بنا کر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر بالائے کرم کے کنتم خیر امت اخرجت للناس کی عزت سے نواز کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جناب صدر، کوئی بھی شعور انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ کسی ملت کا شباب اور عروج و کمال نوجوانان ملت کے پاکیزہ متحرک اور انقلابی کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج نوجوانان ملت اسلام سے دور اور اسلامی فکر کے باب میں احساس کمتری کا شکار ہیں۔ نسل نو کے دین سے دور اور بیزار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اولا آج کے نوجوان علمی، فکری، سائنسی اور فلسفیانہ سطح پر اسلام کی حقانیت پر مطمئن نہیں۔ ثانیاً فکر کے لیے محمیز ہوتی ہے۔ جب فکر اسلام سے منحرف ہے تو عمل کا بجز نفاذ تو ممکن ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے اسلام کے عملی نظام کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہونا نوجوان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ ثالثاً جب اسلامی اقدار کا روحانی سہارا آج کے نوجوان کے قلب و ذہن اور روح کو میسر آ سکا اور مادی دور کی تمام نہادی فکری، فلسفیانہ اور ثقافتی یلغار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آج کے نوجوان کی شخصیت درد و کرب اور بے چینی کا سمندر بن کر رہ گئی۔ صدر علی وقار، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ اب عموماً ہماری نوجوان نسل کا رجحان و میلان دین کی طرف نہیں رہا۔ ہمارے ادارے نوجوانوں کی سیرت و کردار اور زندگی کے عمومی رویوں کی تشکیل کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کے میلان کو دین کی راہ پر ڈالنے سے قاصر ہیں۔ آج فحاشی، عریانی، لذت کوشی اور سستی جذباتیت طبیعتوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ آج مذہبی و تبلیغی جماعتیں بکثرت اپنے اپنے طریقے کے مطابق جد و جہد میں مصروف ہیں۔ نہ مبلغین کی کمی ہے، نہ علماء کی کمی ہے، نہ مسجدوں اور مدرسوں کی۔ آج واعظ و نصیحت، اجماعت اور لٹریچر کی بھر مار ہے، لیکن پھر بھی برائیوں کی قوتوں کی گرفت معاشرے پر مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ مزاج و میلان نیکی اور دینی اقدار کے فسق و فجور کی چاہت میں کھو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کردار عمل میں جو خرابیاں اور قباحتیں آئی ہیں وہ اتنی بین ہیں کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ صدر علی وقار، آج نسل نو کے دین سے دور ہونے کا تدارک اور نوجوانان ملت کو 3 پہلوؤں سے اسلام کی حقانیت کا یقین دلانا ضروری ہے۔ ان 3 پہلوؤں سے اسلام کی نمائندگی بالخصوص نوجوانوں کی سطح پر اور بالعموم عامت الناس کی سطح پر وقت کی پکار ہے۔ نمبر 1، اسلام کی فکری، فلسفیانہ اور سائنسی و عملی حقانیت کا یقین دلانا۔ نمبر 2، اسلام کے عملی نظام کی برکتوں کا شعور دلانا۔ نمبر 3، اسلام کے روحانی نظام کی برکتوں اور تعمیر شخصیت میں اس کے کردار کو آشکار کرنا، اور اس کے علاوہ نوجوانوں اور عام لوگوں کے دماغ، مشاہدہ و عمل اور دل کے اندر اسلام کو پوری طرح اتار دینا تاکہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کا مصداق بن جائے اور لوگ اس رنگ میں ایسے رنگ جائیں کہ کسی اور رنگ میں ان کے لیے کوئی کشش باقی نہ رہ جائے۔ اقبال جب اس رنگ سے مزین ہوئے تو کہہ اٹھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ جناب صدر، نوجوانوں کے اندر مختلف سطحوں پر موجود ان تینوں فکری،
عملی اور روحانی علتوں کا علاج کر کے اخلاقی، فکری و عملی روحانیہ تربیت کے ذریعے انہیں ایسی زبردست اور بھرپور شخصیت بنا دینا چاہیے جو اسلام کی قوت بن کر اٹھیں، طاغوتی طاقتوں کے خس و خوشاک کو اپنے سیل شباب میں بہا کر لے جائیں، کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جائے اور ایک بار پھر سبحانی غلبہ دین کے باعث انسانیت تمام دکھوں سے نجات پالے۔ اگر اخلاص نیت سے اثار و درد مندی کے ساتھ جد و جہد کی جائے تو غلبہ دین کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ والسلام۔